بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس مبارک ہستی کا ذکر کیا جن کے آنے سے دنیا کا اندھیرا نور میں بدل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی تربیت فرمائی کہ یہ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا سایہ پیدائش سے پہلے اٹھ گیا، کیسے والدہ محترمہ حضرت امینہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، کیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پرورش کی اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ مکہ اس جوان کو پہچانے جسے آسمان تھوڑی دیر بعد پہچانوانے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جوانی میں قدم رکھ چکے تھے، چہرے پر وقار، آنکھوں میں حیا، زبان پر سچائی اور دل میں پاکیزگی۔ مکہ کے لوگ دیکھ رہے تھے یہ جوان باقی سب سے الگ ہے۔ اس دور میں عرب کے بازار مشہور تھے، کاروبار ہوتا تھا، قافلے شام تک جاتے تھے، یمن تک جاتے تھے، لیکن کاروبار کے ساتھ ایک اور چیز بھی چلتی تھی، دھوکہ، جھوٹ، خیانات۔ آج بھی انسان پیسہ کما لیتا ہے لیکن ایمانداری نہیں کما پاتا۔ اس دور میں بھی لوگ مال کما رہے تھے لیکن کردار کھو چکے تھے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے، کاروبار میں آئے، لوگوں کے معاملات میں آئے اور دھیرے دھیرے مکہ کو سمجھ آنے لگا یہ انسان مختلف ہے، بہت مختلف۔ اگر مال دیا تو واپس مل گیا، اگر امانت دی تو محفوظ رہی، اگر وعدہ ہوا تو پورا ہوا، اگر بات کہیں تو سچ نکلی۔ دھیرے دھیرے مکہ کے سرداروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ اگر کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر پورے مکہ نے ایک لقب دیا، الامین، یعنی سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ بھروسے مند۔ سوچئے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن پورا شہر گواہی دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کردار کے مالک ہیں۔ اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہیں گے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، پورا مکہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ دوستوں، ایک واقعہ سنو جو مکہ کی تاریخ بدل گیا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور عدل کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، قبائل مل کر دیوار اٹھا رہے تھے، سب کام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ۔ حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ شراف اس سے ملے، ہر قبیلہ چاہتا تھا تاریخ اس کا نام یاد رکھے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکلنے کی نوبت آ گئی، خون بہنے والا تھا، قبیلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ سب کی نظریں دروازے پر لگ گئیں، سب انتظار کرنے لگے، اور پھر دروازے سے ایک شخص اندر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا سب پکر اٹھے، الامین آ گئے، الامین آ گئے، ہم الامین کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سوچئے، پورا مکہ، مختلف قبیلے، مختلف سردار، لیکن سب ایک بات پر متحد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا، چادر کا ایک کونا پکڑو،
सब मिलकर उठाओ। और जब पत्थर मकाम तक पहुंच गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे उसकी जगह रख दिया। सुभान अल्लाह! ना जंग हुई, ना खून बहा, ना कबीले लधे। एक हिकमत ने सबको जोड़ दिया। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कल पूरी इंसानियत को जोड़ने वाले थे। उसी दौरान मक्का में एक मुहतरम ताजिर और अजीम खातून रहती थीं, हज़रत खदीजा बिन्त खुवेलद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के बारे में सुना और अपना तिजारती माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। काफिला शम की तरफ रवाना हुआ। रेगिस्तान, पहाड़, धूप, लंबा सफ़र, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर मामले में सच्चाई और इंसाफ का दमान पकड़े हुए थे। जब काफिला वापस आया तो मुनाफा भी ज़्यादा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की मिसालें भी साथ आई थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और भी मुतासिर हो गईं। कल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते हुए लौटेंगे तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहेंगी, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं। अभी लोग उन्हें अल अमीन कहते हैं। अभी उनके दिल में एक तलाश पैदा हो रही है, एक फिक्र, एक बेचैनी। ये लोग पत्थरों को सजदा क्यों करते हैं? ये जुल्म क्यों करते हैं? ये जहालत क्यों है? इंसानियत को रास्ता कौन दिखाएगा? और इसी फिक्र के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शोर से दूर जाने लगे, एक पहाड़ की तरफ जिसका नाम था जबले नूर। और उस पहाड़ में एक गुफा, गारे हिरा। दुनिया सो रही थी, लेकिन हिरा में तारीख लिखी जा रही थी। आसमान इंतजार कर रहा था, जमीन इंतजार कर रही थी, फरिश्ता इंतजार कर रहा था और इंसानियत इंतजार कर रही थी उस पैगाम का जो क़यामत तक नूर बनकर रहने वाला था।